اچھا، تو آئیے آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جن غذاؤں کا ذکر ہے ان کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہے، اور آج کی جدید سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک 1400 سال پرانی کتاب آج کے ویلنس ٹرینڈز کو، ہماری ڈائٹ کو متاثر کر سکتی ہے؟ اس وضاحت میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ قدیم غذائیں جن کی روحانی اہمیت تو ہمیشہ سے تھی، آج سائنس انہیں سپر فوڈز کا درجہ کیوں دے رہی ہے؟ تو چلیں شروعات کرتے ہیں جنت کے پھلوں سے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر جنت کے انعام کے طور پر ملتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف جسم بلکہ روح کے لیے بھی کیوں اتنی ضروری ہیں۔ کھجور کو قرآن پاک میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اس کی فوری طور پر توانائی دینے کی صلاحیت۔ اور یہاں آ کر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب جدید سائنس اس قدیم روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ کھجور تو جیسے ضروری منرلز اور فائبر کا خزانہ ہے، اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روزے کے بعد انرجی لیول کو فوراً بحال کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ قرآن پاک میں انجیر اور زیتون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم ہی ان کے غیر معمولی مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ دونوں پھل مل کر صحت کا ایک مکمل پیکج کیسے بناتے ہیں۔ ایک طرف انجیر ہے جو فائبر سے بھرپور ہے، ہاضمے کے لیے بہترین اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کیلشیم بھی ہے، اور دوسری طرف ہے زیتون، جس کا تیل دل کی صحت کے لیے ایک انمول تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح انار اور انگور کا ذکر بھی اللہ کی نشانیوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ کیسے یہ پھل رنگ، ذائقے اور فائدوں میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بھی قدرت کا ایک ہی شاہکار ہیں۔ اور جب ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ دونوں پھل غذائیت سے بھرپور ہیں، جیسے کہ انار، جسے اینٹی آکسیڈنٹس کا پاور ہاؤس کہتے ہیں، یہ دل کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اور پھر انگور جو جسم کے امیون سسٹم کو یعنی قوت مدافعت کو طاقت دیتا ہے۔ تو جنت کے پھلوں کے بعد اب آئیے زمین کی ان نعمتوں کی طرف، یعنی وہ عام غذائیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں اور ہمارے زندہ رہنے کے لیے لازمی ہیں۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جہاں وہ من و سلوا کے بجائے زمین سے اگنے والی چیزیں مانگتے ہیں، یعنی دالیں، پیاز، لہسن، اور دیکھیے یہ وہی عام سی غذائیں ہیں جو آج بھی دنیا بھر کے کچن کی شان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جن غذاؤں کو ہم شاید معمولی سمجھتے ہیں جیسے دال، لہسن اور پیاز، ان کی اہمیت اور فائدے صدیوں سے تسلیم شدہ ہیں۔ یہ صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ جسم کو ضروری توانائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ جیسے دالیں پلانٹ بیسڈ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہیں، لہسن قدرتی طور پر امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، اور پیاز دل کی صحت کے لیے مفید۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک 1400 سال قدیم الہامی کتاب کی باتیں آج کی جدید سائنسی تحقیق کی کسوٹی پر کیسے پوری اترتی ہیں۔ قرآن پاک میں شہد کا ذکر صرف ایک میٹھی غذا کے طور پر نہیں کیا گیا بلکہ ایک ایسی چیز کے طور پر جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ آج کے اس سائنسی دور میں شفا سے کیا مراد ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید تحقیق اس قدیم دعوے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ قرآن کا لفظ شفا آج کی سائنس کی زبان میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کہلاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ قدیم حکمت اور جدید دریافت کا ایک بہترین سنگم ہے۔ شہد کے بعد ایک اور مثال لیتے ہیں ادرک کی۔ قرآن میں اسے جنت کے ایک خاص مشروب سلسبیل کا حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ ذکر ہی اس کی خاص اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا یہ دلچسپ نہیں کہ جس چیز کو جنت کا مشروب کہا گیا، آج سائنس اسے ایک پاور پیکڈ دوا مانتی ہے۔ ادرک نہ صرف ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور معدے کو آرام دیتا ہے، بلکہ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ متلی روکنے میں بعض جدید دواؤں سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اس گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو غذا، جسمانی صحت اور روحانیت کے تعلق کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن میں غذا کا تصور صرف جسمانی توانائی تک محدود نہیں ہے، یہ ایک جامع، ایک ہولسٹک نظریہ پیش کرتا ہے جہاں ہر نعمت شکر گزاری کا موقع ہے اور ہر لقمہ جسم اور روح دونوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کون سی لازوال حکمت ہے جو آج ہماری زندگیوں کو، ہماری صحت کو بہتر بنا سکتی ہے؟ کیا ہم اپنی خوراک کو صرف جسم کی ضرورت کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس میں چھپی گہری حکمت اور روحانیت سے بھی کوئی تعلق جوڑتے ہیں؟